المبارک میں ہی ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن اگر 22 ہے تو اس کی رات تاک رات یعنی 23ویں رات ہوگی، اور بعض علماء کرام کے نزدیک رمضان المبارک کی 23ویں رات شب قدر قرار دی گئی ہے، جو کہ پہلا روزہ ہمارا جس تاریخ کو بنا اس لحاظ سے 23ویں شب قدر کہلائی گئی۔ تو آپ لوگ اسی نسبت سے جو ہے وہ شب قدر کی رات میں 23ویں رات میں عبادت کریں۔ ویسے تو 27ویں رات زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک 27ویں رات شب قدر ہے، لیکن ہمیں ہر تاک رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو پاورفل وظیفہ لائی ہوں، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت بھی پوری فرمائے گا اور آپ کا گھر رزق سے بھر دے گا۔ تو رمضان المبارک کا یہ وظیفہ جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں وہ بھی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں جس میں ہم کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، نماز تسبیح بھی ادا کی جن بہن بھائیوں نے، وہ بہت ہی خوش قسمت ترین ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن نماز تسبیح کا اہتمام کیا۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو نماز تسبیح دن کے وقت میں روزے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد خاص کر کے تاک راتوں میں نماز تسبیح ضرور پڑھیں۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زندگی میں ایک بار نماز تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اس نماز تسبیح میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، بہت زیادہ بار کثرت سے تکرار کی گئی ہے اللہ کے ذکر کی، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ فضیلتیں ہوں گی، اور اگر رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے تو اس سے ڈبل ٹرپل آپ کو فضیلتیں اور برکتیں ملیں گی۔ رمضان المبارک میں آپ نے اگر ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا تو فطرہ ضرور ادا کر لیں۔ فطرانے کی جو صورتیں ہیں وہ آپ لوگ جان لیں کہ فطرانے کی صورتوں میں آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ فطرہ ان لوگوں کو ادا کریں جو کہ اس کے مستحق ہیں۔ اگر آپ رشتہ داروں کو ادا کریں گے تو اس کا اتنا آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ اگر آپ دینی مدارس کو دیں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ وہ کس طرح سے، میرے بعض بہن بھائی اس بات سے میرے سے ضرور اعتراض کریں گے، لیکن یہ میری خود کی یہ رائے ہے کہ رشتہ داروں کو اگر فطرانہ صدقہ خیرات وغیرہ دی جائے تو کیا وہ فضولیات سے بچ جاتے ہیں؟ کیا وہ آپ کا پیسہ فضولیات میں نہیں ضائع کریں گے؟ اگر آپ کسی کو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جہاں پر شادی وغیرہ کے لیے کوئی جہیز خریدتا ہے، تو جہیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ خاتون جنت، دو جہانوں کے سردار کی پیاری بیٹی، ان کا جہیز کیا تھا؟ یہ ہوتا ہے اصل جہیز جسے ضروریات زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی جہیز دیا جاتا ہے وہ سب فضولیات میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، وہ جہیز خریدتا ہے، تو وہ آپ کا پیسہ ثواب کے لیے نہیں جاتا ہے۔ وہی پیسہ اگر آپ مدرسے میں دیتے ہیں، مساجد تعمیر کرانے میں دیتے ہیں، اور مدرسے میں ایسی جگہ پر دیتے ہیں جہاں پر یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کا دیکھیے گا پڑھنا وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا، اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا، جو صدقہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد آپ لوگ مدارس میں یہ دیتے ہیں پیسہ، تو وہاں پر جو غریب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ تعمر پڑھتے رہیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، تو ان کا جو پڑھنا ہوگا وہ جب جب پڑھیں گے وہ آپ کے پیسوں سے پڑھا ہوا ہوگا، تو وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ ایسا صدقہ ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے، رشتہ داروں کو دیا، انہوں نے کھایا، پیٹ بھرا اور اس کے بعد ہضم ہو گیا، وہ ثواب ہمارا ایک دن کے لیے ہے۔ لیکن اگر ہم کسی مدارس کو دیتے ہیں جہاں پہ یتیم غریب بچے پڑھ رہے ہیں، تو وہ بچے جب تک قرآن پاک پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ پھر آپ مساجد میں دیتے ہیں، جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کی جو ایک اینٹ ہوگی آپ کی، اگر وہ پیسوں سے لگ جائے گی تو جب تک وہ اس دیوار میں اینٹ رہے گی تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کو اس کا صدقہ جاریہ مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو صدقے کے بارے میں بتائیں۔ اب آج کا وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ کون سا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے 22 رمضان المبارک میں جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو کثرت سے رزق عطا فرما دے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، یا آپ جب دعا مانگ لیں، بالکل نماز سے فارغ ہو جائیں، آپ نے جب نماز کوئی بھی پڑھ لی ہے آپ اپنے بستر پر چلے جائیں، آرام کر لیں، وہاں پر بیٹھ کر جہاں پر آپ کو آسانی ہو وہاں پر آپ بیٹھ کر ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، اور اس تسبیح پر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان 300 مرتبہ پڑھنی ہے، یا اللہ یا رحمان 300 مرتبہ، اور پھر آپ نے 13 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ فرمان علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، جو کوئی رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک کی کسی بھی طاق رات میں سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھتا ہے 7 بار، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے جنت کی طلبگار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو وظیفے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے لیے حاجت، اپنی جو حاجت ہے وہ آپ نے پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر، آپ کا گھر رزق سے بھر دے گا۔ یہ ایک رزق کا پاورفل عمل ہے جو کہ رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ اس کے عمل سے اللہ کی ذات بندے کو کثرت سے رزق عطا فرما دیتی ہے۔ اب آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عرس مبارک رمضان کی کون سی تاریخ کو ہے، تو یہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اور ہم نے جو سوال پوچھا تھا اس کا درست جواب دیا ہے، ان کا نام بھی دعا میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ سب سے پہلے میں ان کے لیے دعا کروں گی جنہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا کمنٹ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ شیریں خدا بخش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی زندگی میں تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائے، ان کی تمام خواہشیں حاجتیں پوری فرمائے۔ اور اب ان کا نام شامل کرتے ہیں جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا اور جو مدنی تحفے کے حقدار ٹھہرے ہیں، ان کا نام دعا میں شامل کرتی ہوں۔ سعدیہ سلام ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، نازیہ قاسم ہیں، اور اس کے علاوہ ایک میرے بہن بھائی ہیں گلریز دیشمکھ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور محمد خلیل ہیں، افسانہ خان ہیں، عابدہ اشرف ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، سمرین آصف ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور زینب ہیں، اور اس کے علاوہ عابدہ، ان کا میں پہلے نام لے چکی ہوں، ظاہر احمد ہیں، شاہینہ ہیں، انجم پروین ہیں، اور یونس شیخ ہیں، سمرین شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ
نورین ہیں اور سید زیتونہ ہیں، سید شفیع، سید سہیل، سید اور بھی سید ہیں ماشاءاللہ سے، سید بھی ہمارے گروپ میں شامل ہیں، اور شیخ ریاض ہیں اور شیلا بیگم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، اور میری طرف سے 1000 کلمہ طیبہ کا 1000 درود پاک کا ثواب آپ کی خدمت میں پیش ہے، قبول کیجئے۔ باقی سب بہن بھائی بھی ضرور سوال کا درست جواب دیا کریں اور سوالوں میں شامل ہوں۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں عابدہ اشرف ہیں، اجاز شاہ ہیں اور نوشین ہیں، اس کے علاوہ شمیم خان ہیں، عشرت جہان ہیں اور نوری مرزا ہیں، رئیسہ پروین ہیں، اور اس کے علاوہ راہبہ ہیں، ایسے ہی ان کا نام ہے، آسیہ ہے، فریال امتیاز ہیں اور ڈاکٹر ساجدہ ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، رضوانہ ہیں، خاور حیات ہیں۔ تو ان کا نام آج اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ جمعۃ المبارک کا اگلا دن ہے، تو آپ لوگوں کا نام جن کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے ان کا نام بھی میں نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بہن بھائی جنہوں نے کمنٹ کیا ہے سب کا نام خصوصی دعا میں لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کا گھر رزق سے بھر دے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات دور فرما دے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔